اگر کوئی اجنبی آپ کے دروازے پر آ کر کہے میں آپ کے کسی عزیز کا دوست ہوں، تو کیا آپ فوراً اس کی بات مان جائیں گے؟ یقیناً نہیں۔ تو پھر دین کی بات آتے ہی ہم ہر بولنے والے پر فوراً یقین کیوں کر لیتے ہیں؟ صحابہ کرام اور تابعین نے دین کی روایت میں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا کہ علم صرف قابل اعتماد اور سچے لوگوں سے حاصل کیا جائے، کیونکہ دین ایک علامت ہے۔ اسلام نے صرف یہ نہیں سکھایا کہ سچ بولو، بلکہ یہ بھی بتایا کہ سچ کس شخص کے لیا جائے۔ اسی لیے محدثین کسی حدیث کو قبول کرنے سے پہلے راوی کے کردار، دیانت، حافظے اور سچائی کی پوری تحقیق کرتے تھے۔ یہ احتیاط اس لیے تھی کہ دین میں کوئی غلط بات شامل نہ ہو جائے۔ آج کے دور میں اس کی مثال دیکھیے۔ فرض کریں آپ یوٹیوب پر 2 ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ایک ویڈیو ایک ایسے شخص کی ہے جس نے باقاعدہ قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کی، معتبر حوالوں اور دلائل سے بات کرتا ہے اور ہر بات کا ثبوت دیتا ہے، جبکہ دوسری ویڈیو ایک ایسے شخص کی ہے جو جذباتی انداز میں گفتگو کرتا ہے، نہ کوئی حوالہ دیتا ہے اور نہ ہی اس کی علمی حیثیت معلوم ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کس کی بات پر یقین کریں گے؟ اسلام کا جواب واضح ہے۔ صرف اچھی بات سن کر متاثر ہو جانا کافی نہیں، بلکہ یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ بات کرنے والا کتنا معتبر ہے۔ یہ اصول صرف دینی معاملات میں نہیں بلکہ دنیاوی معاملات میں بھی کامیابی دیتا ہے۔ جب ہم ڈاکٹر کا انتخاب کرتے ہیں تو اس کی قابلیت دیکھتے ہیں۔ جب ہم کسی وکیل کا انتخاب کرتے ہیں تو اس کا تجربہ دیکھتے ہیں۔ اس لیے دین سیکھنے میں بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس سے علم حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ ایک غلط رہنمائی انسان کو غلط راستے پر لے جا سکتی ہے۔ دین اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اس لیے اسے ہر آواز سے نہیں بلکہ معتبر اہل علم سے سیکھنا چاہیے۔ جو مسلمان اپنے علم کا ذریعہ درست کر لیتا ہے، اس کے عمل کے درست ہونے کے امکانات بھی بہت بڑھ جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں قرآن و حدیث کا صحیح علم عام ہو جائے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔